أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ کسی کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتا. نیکی کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا اور برائی کی ضد بھی اسی پر پڑے گی.
اے رب ہمارے، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ پکڑ۔ اے رب ہمارے، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے، اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھا جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا کارساز ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ صدق اللہ العظیم۔ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ۔ تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ، تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ۔ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ۔ مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم، تو میرا حاکم، جبھی تو آج میری آنکھ میں اشکوں کی ہے رمجھم، اشکوں کی ہے۔ کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا، تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا۔ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ۔ تیرے در پہ میں کیوں نہ سوال کروں، تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے۔ میں تو پست بھی ہوں میں فقیر بھی ہوں، میں تو پست بھی ہوں میں فقیر بھی ہوں۔ تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے، تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی، تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی۔ جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا۔ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ توبہ۔ غم کا مارا ہوں بے سہارا ہوں، بھلا یا برا تمہارا ہوں۔ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ توبہ۔ میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت، کریم تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے۔ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے، خطائیں بخش دے میری شہ غلاک کے صدقے۔ میرے مالک دہائی ہے تجھے آل پیمبر کی، میرے مالک دہائی ہے تجھے آل پیمبر کی۔ رہا کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے، کربلا کی خاک کے صدقے، کربلا کی خاک کے صدقے، کربلا کی خاک کے صدقے۔ تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ۔ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نتاشا علی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا، عبادات ہو رہی ہوں گی، اور ہمارے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہوں گی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ایک ٹاپک کو لے کر آئے ہیں۔ فرحان علی وارث نے بہت اچھا کلام ابھی پیش کیا ہے، اور اسی کا
ٹاپک بھی ہے ہمارے پاس آج, جو کہ بہت ضروری ہے ڈسکس کرنا. علماء کرام کے تھرو بھی ہم کوشش کریں گے کہ پتہ کر سکیں کہ ہم انسان جو ہیں گناہوں کا پتلا ہیں. گناہ غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں, کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے. تو کیا طریقہ ہے کہ ہمیں جب یہ لگتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوتے رہتی ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے, کس طرح سے ہم گناہوں سے دور رہ سکتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی توبہ استغفار پہ ہم بات کریں گے. اور جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتے ہیں, اور اسے ایسی جگہ اور اس طرح رزق پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان تک نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب ایک نوجوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کے مغرب تک کے قبرستانوں سے 40 دن تک عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. استغفار, توبہ استغفار ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے. آج کا موضوع بھی ہمارا ہے. ناظرین, چونکہ ہمارا موضوع آج کا ہے توبہ استغفار, ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, گناہ ہوتے ہیں. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا, یہ یقین رہنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں پر غالب آ جاتی ہے اللہ کی رحمت. بالکل, کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی, وہ رحیم بہت ہے, وہ کریم بہت ہے. ہم کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے لکھ لو. فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے نیکی کی نہیں, اللہ نے کہا ارادہ تو کیا ہے نا, لکھ لو. جب ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو فرشتے لکھنے لگتے ہیں تو اللہ کہتا ہے رک جاؤ, ابھی نہ لکھو, ابھی اس نے گناہ کیا نہیں ہے. جب گناہ کر لیتے ہیں ہم تو فرشتے لکھنے لگتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ٹھہرو, ابھی نہیں لکھنا, ہو سکتا ہے یہ مجھ سے معافی مانگ لے. اتنا موقع اللہ ہمیں دیتا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی کوئی بھی خطا ہو, کوئی بھی گناہ ہو, اللہ فرماتا ہے کہ اس کو دوسروں سے بیان مت کرو. تمہارے عیبوں پہ میں پردہ ڈالنے والا ہوں, تو مجھ سے معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا, یہ اللہ کہتا ہے. ہوتا کیا ہے, ہم ایک دوسرے کو جب اپنی غلطیاں, اپنے گناہ بتانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اس کو گویا ہم نے گواہ بنا لیا. اس لیے معصومین کی کئی احادیث ایسے ملتی ہیں جب کوئی معصوم کے پاس آ کر, امام کے پاس آ کر کہتا تھا کہ مولا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, تو مولا ادھر منہ کر لیتے تھے, پھر ادھر مولا اگنور کرتے تھے کہ تاکہ تم مجھے گواہ نہ بناؤ. یہ راز, آپ سے کوئی بھی خطا ہوتی ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں گے, اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اور وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ سے سب سے دعا ہے, ہم سب خطا کار ہیں, اللہ ہم سب کے گناہ. اور کیونکہ ہم ویسے بھی رمضان کے آخری عشرے میں ہیں تو یہ تو عشرہ ہے ہی بالکل توبہ کرنے کے لیے, استغفار کرنے کے لیے. تو جتنے بھی کوئی بھی انسان, وہی والی بات ہے کہ ٹھیک نہیں ہوتا, ہر انسان کی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. اگر کبھی کسی انسان کو یہ لگ بھی رہا ہے کہ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, یہ نہیں, اس کے باوجود کہا گیا ہے کہ آپ توبہ کریں, استغفار کریں. اس سے انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے, انسان گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے, پریشانیوں سے بھی بچا رہتا ہے, تنگ دستیوں سے بھی بچا رہتا ہے. اس ٹاپک کو ہم لے کے چلیں گے, آج کے اس ٹاپک کو, اور ہمارے اسلامک اسکالر والا جو سیگمنٹ ہوتا ہے ہم ان سے سوالات کریں گے. آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سارے اس ٹاپک کو لے کے سوال ہوں گے. کوشش کریں گے کہ اس ٹرانسمیشن کے تھرو کوشش کریں گے کہ سمیٹ کے آپ تک آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں. تو یہاں پہ ہم لے رہے ہیں بریک, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. اب وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جس میں حمد و نعت و مناقب کا سلسلہ رہتا ہے. بہترین نعت خوان حضرات ہماری ٹرانسمیشن میں آتے ہیں اور اپنی آواز سے, انداز سے نذران عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس محفل کو نورانی بنا دیتے ہیں اس پاک ذکر کے صدقے. بے شک. تو ہم اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. نتاشا, اوور ٹو یو پلیز. جی بالکل, میں تعارف کرواتی چلوں. آج ہماری ٹرانسمیشن میں پہلی بار آئی ہیں, بہت اچھی نعت خواں ہیں, جویریہ کربلائی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اور ساتھ ان کے موجود ہیں, پہلے بھی آ چکے ہیں اور بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھنے کا طریقہ ہے, محمد معاذ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو دیکھ کے جنید بھائی کی یاد آتی ہے. ابھی میں بریک میں بھی. جی بالکل.
اور آپ انہی کے نام پہ جو بوتیک ہے ان کا آپ نے کرتا بھی پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ. یہاں بڑھتے ہیں جی. بتا آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے جنید بھائی کا. بالکل. اچھا جی, یہاں پہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, پہلی بار آئے ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں. ویلکم مدثر زیدی صاحب, السلام علیکم. بہت اچھا پڑھتے ہیں, ان کی آواز بڑی اچھی ملٹی ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ. آج ہمیں بھی سننے کا موقع مل جائے گا. انشاءاللہ بالکل ضرور. ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے موسٹ سینئر نعت خواں, منقبت خواں حسن ایاز جعفری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. کیسے ہیں صاحب لوگ, آپ لوگ ماشاءاللہ سے؟ جی دیکھیں ہم روز کہتے ہیں کہ رمضان کتنے تیزی سے, کب سے انتظار تھا کہ اس برکتوں کا سلسلہ شروع ہوگا. جی, اور آج 24 ہو گئے, آج 24 روزے ہو گئے ماشاءاللہ. 5 یا 6 دن رہ گئے, 29 کا ہوا تو پھر. لیکن دکھ بھی ہوتا ہے, اداسی ہوتی ہے آخری کے عشرے میں کہ رمضان کسی کا چیز مہینہ کی جانے والا ہے. آمد جب ہوتی تو خوشی ہوتی, جب وہ چیز جا رہی ہوتی نا تو پھر ایک کیفیت دوسری جی, جاتی یہ ہے. مہینہ ہی ایسا ہے. بالکل ایسا ہے. تو کیا اپنی اس نورانی محفل کا آغاز کرتے ہیں, اور میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ جویریہ کربلائی آپ اپنا کلام پیش کیجئے. شروع کرتے ہیں آپ سے, بسم اللہ. شبیر کی آخری سجدے نے کہا ہے, آؤ میں بتاتا ہوں خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے. ہاں خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے. محسوس سے اہل جہاں کر نہیں سکتے, وہ کب سے ہے ادراک زماں کر نہیں سکتے. اللہ کو یہ کہہ دے مکاں کر نہیں سکتے, کیا اس کی حقیقت ہے بیاں کر نہیں سکتے. مخلوق کو خالق کا نا عرفان ہوا ہے سوچ میں انسان خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے. ہاں خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے. جو رحمتیں کونین ہے, تخلیق کا مقصد زیبا ہے جنہیں عظمت معراج کی مسند. آئینہ نظر جن کے فضائل کی کوئی حد, اول بھی ہے اوسط بھی ہے آخر بھی محمد. یہ سب ہے محمد, وہ محمد کا خدا ہے. پوچھو یہ محمد سے خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے. ہاں خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے, ہوگا نہیں معلوم, حد اس کی نہیں کوئی, یہ ہے علم کو معلوم. معصوم کی مدحت کوئی کر سکتا ہے معصوم, حیدر نے بتایا ہمیں توحید کا مفہوم. کس کے لیے سجدے میں نصیری کا خدا ہے, حیدر یہ بتاتے ہیں خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے, خدا کتنا بڑا ہے. ہاں خدا کتنا بڑا ہے.
بہت خوبصورت کلام. بہت خوبصورت کلام پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. کیا خوبصورت ورڈنگس تھیں. خدا کتنا بڑا ہے. سبحان اللہ. آپ کی طرف بڑھیں گے محمد معاذ, آپ کلام پیش کیجئے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ حالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی, مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی, وہ دربار سچے مجھے میرے سامنے تھا, وہ دربار سچے مجھے میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی, وہ دربار سچے مجھے میرے سامنے تھا, ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں روزے کی جالی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے, نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی, نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی, میں جالی کو چوموں دل کو سنبھالوں, محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے, اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں, اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں, تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں اب مدثر زیدی صاحب, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کلام پیش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خورشید احمد صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت نعت آپ تمام کی نظر پیش کر رہا ہوں. کوئی سجیدہ واہ واہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لگی ہے، یہ سب تمہارا تمہارا کرم ہے اور عطا کیا عطا کیا مجھ کو خطا کی قسمت، ارے میں اس کروں کہ کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، ہمارا بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے ماشاءاللہ مدثر زیدی، سبحان اللہ، سلامت رہیں بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھا کلام، بہت اچھی ادائیگی، جی حسن بھائی سلامت رہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ، یہ سبھی اچھا پڑھ رہے ہیں مدثر ماشاءاللہ، جی ہیں آپ بھی، آپ سب سلامت رہیں۔ دو اشعار ایک نعت کے مجھے بھی یاد آ گئے، انہوں نے پڑھی نعت، میں بھی پڑھ رہا ہوں، سب مل کے پڑھوائیں گے جی بسم اللہ۔ زمین میری نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا، زمن میلا نہیں، کہ زمین میری نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا، کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا کہ نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میری نہیں ہوتی، بدن میلا سبحان اللہ، ہوتا۔ واہ واہ واہ، اور پڑھے نا سن، ارے اصل میں چاہتا تھا کہ اگر ایک راؤنڈ ان کا ہو جائے، یا فرحان بھائی آپ کی نعت ہمیشہ آپ کم پڑھ لیں، آج کل میں نوٹ کرتا اگر آپ بھی بہت اختصار سے کام لے رہے ہیں، اصل میں ہم اور آپ تو روز پڑھ ہی رہے ہیں، میں چاہتا تھا کہ اگر یہ ٹائم ان لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے تو بڑا اچھا لگے یہ گا۔ آپ کی اعلیٰ ظرفی، نہیں جی ماشاءاللہ، میں چاہ رہا تھا کہ کاش میں دور پیمبر ہاں بسم اللہ، آپ میں آپ سے سننا اچھا میں پڑھوں، ٹھیک۔
یہ آج ہم لوگوں نے نا یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ کیا ہوا تھا. اچھا چلیں. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا بخدا قدم میں سرکار کے پایا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جس کو سرکار کے منبر میں لگایا ہوتی سب اپنے اپنی طرف سے تحفہ لے کر جاتے نعت خوان اور شعراء اپنا تحفہ لے کر جاتے نعت کا لیکن ہم بار بار کس انداز سے رسول کی خدمت میں آ سکتے تھے وہ طریقہ نور صاحب نے اور ہم نے سوچا کہ یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے روبرو کے میں ان کو ہی سنایا لایا جاتا سر دربار اسیروں میں آزاد کرا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نورو
پڑھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑا سا کیا بات آپ ہے۔ کو عجیب سا لگا ہو، لیکن یہ ہم نعت خانوں نے آج طے کیا ہوتا ہے کہ آج فرحان بھائی سے کلام سننا ہے اور اس کے زیادہ اشعار سننا ہے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کی، سب نے بہت اچھا پڑھا، اور اس سیگمنٹ کو ہم نورانی محفل جو بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بن جاتی ہے اللہ کی طرف سے، ایک سحر طاری ہو جاتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور یہ نورانی محفل، یہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہو گیا ہے تقریباً، تو کیونکہ ہمیں ٹرانسمیشن لے کے بڑھنا ہے اور اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی جانا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے اپنے اپنے کلام پیش کیے اور خوبصورت سما باندھا۔ تھینک یو سو مچ۔ ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، پلیز اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، ہم آگے ہیں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان سب کا سب ٹی وی پہ۔ اور جی ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے یہ بہت ہی خاص ہے، کیونکہ یہ سیگمنٹ ہے باپ اور بیٹی کا۔ باپ اور بیٹی کا تعلق بہت گہرا اور بہت ہی خوبصورت تعلق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اور دیکھا بھی ہے کہ بیٹیاں زیادہ تر اٹیچڈ ہوتی ہیں اپنے باپ سے اور بیٹے زیادہ تر اٹیچڈ ہوتے ہیں اپنی ماں سے۔ تو یہ سیگمنٹ ہم نے خاص رکھا ہے باپ اور بیٹی پر۔ میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، سید فرحان علی وارث۔ ان کا کچھ اور کردار بھی ہے زندگی میں، ان کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے ایک بہت اچھے بیٹے بھی ہیں، ایک بہت اچھے ہسبینڈ بھی ہیں، بہت اچھے بھائی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اب بہت اچھے باپ بھی ہیں۔ تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ میں آئیں، تو آج یہ خواہش ہم سب کی پوری ہو گئی ہے۔ میں دعوت دوں گی یہاں پہ سید فرحان علی وارث اور ان کی دونوں بیٹیوں کو، سیدہ بالی سکینہ اور سیدہ عالی سکینہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بیٹھ جائیے سیدہ بالی سکینہ اور سیدہ عالی سکینہ۔ السلام علیکم۔ سلام کیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایسے کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ فرحان، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو رحمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ شکر الحمدللہ جی۔ تو یہ دونوں آپ سے بہت اٹیچڈ ہیں۔ مجھے یاد ہے آپ مجھے ایک دفعہ بتا بھی رہے تھے کہ آپ جب گھر پہ نہیں ہوتے تو آپ کو بنا کے بیڈ پہ لٹایا جاتا آپ پہ کپڑوں کے ذریعے، تکیوں پہ، تکیے کے اوپر میری ٹی شرٹ بنا کر بالی سکینہ جو ہے وہ۔ ہاں اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ہاں جی، بابا اچھے ہیں یا ماما؟ بابا۔ ہاں ظاہر ہے نہیں، بابا ہی اچھے ہوں گے، دونوں ہی اچھے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن میں نے کوئی کہا نا بیٹیاں زیادہ اٹیچ۔ واہ واہ واہ، دونوں کیا سنائیں گی آپ مجھے عالی سکینہ، کیا سنائیں گی آپ؟ اس کی تو ہاں میں بھی ماشاءاللہ۔ میں بولوں؟ اچھا علیدہ ملنگ سنا ہے؟ چلیں سنائیں۔ آپ وہ پڑھیں گی؟ وہ رمضان پہ مجلس سنانا چاہ رہی ہیں ابھی، اس سے پہلے وہ پڑھنے نہیں دیں گی؟ چلیں پڑھیں۔ چل۔ پاک سیوڑ وچ دھمالا، پاک سیوڑ وچ دھمالا، لال نعرے ماردا، حق ہے مولا علی مولا، حق ہے مولا علی مولا، علی دا ملنگا میں، علی دا ملنگا، علی دا ملنگا وے علی دا ملنگا، علی دا ملنگا میں، علی دا ملنگا، علی دا ملنگا میں، علی دا ملنگا۔ بھاویں کٹ جاوے زباں، ہو جاوے سر تن تو جدا، میرے لئی افضل عبادت ذکر شاہ لاپتہ، چڑھ کے سولی تے علی دی، چڑھ کے سولی تے علی دی،
कर दायमी समसना हक है मौला अली मौला अली दा मलंगा में अली दा मलंगा अली दा मलंगा मैं अली दा मलंगा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बैठिए आप यहाँ। अच्छा जी, बाली सकीना, आप तो हमें रमज़ान पे मजलिस भी सुनाने वाली हैं, है ना? माशाल्लाह, आपने याद किया? वेरी गुड। अच्छा, किसने याद कराई है? मेरी दादी ने। ओके, दादी ने याद कराई है। दादी ने याद किया। दादी ने आपको भी याद कराई है? हाँ, याद कराइए आपको भी। वाओ। सुनाए थोड़ी सी, क्या सिखाया दादी ने? बोला हमारी बीबी, बोला हमारी बीबी हमारी बीबी फातिमा जहरा फातिमा ज़हरा सिद्दीका हैं, सिद्दीका है ताहिरा हैं। ताया है। अभी इतनी सी याद कराई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी बहुत है, जी बहुत है ये भी। माशाल्लाह। तो हम बाली सकीना से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें रमज़ान पे मजलिस सुनाएं। जी बिस्मिल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहम्मद जी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला ने हर नबी की उम्मत में रोज़े को वाजिब करार दिया है। माशाल्लाह। माह रमज़ान बड़ी फजीलत वाला महीना है। इस महीने में चारों आसमानी किताबें नाजिल हुई और सहीफ़े नाजिल हुए। माशाल्लाह। पहली रमज़ान को हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े इब्राहीम नाजिल हुआ और 6 रमज़ान को हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई और 13 रमज़ान को हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई और 18 रमज़ान को हमारे नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुआ और 23 रमज़ान को हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद नाजिल हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माह रमज़ान बड़ी बरकत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं माशाल्लाह। और हम लोग की दुआएं कबूल होती हैं, हम लोग की तौबा माफ़ हो जाते हैं और हमारी तौबा कबूल होती है। तौबा कबूल हो जाती है और गुनाह माफ़ हो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और हमारे मरहूमीन के भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। माशाल्लाह। और इसके बाद और क्या हम करना लोग चाहिए? गरीबों की मदद करनी चाहिए ताकि गरीब लोग भी हम लोग की तरह ईद मना सके। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। क्या क्या किया है आपने? बस चलो माइक खोले भाई, माइक खोले, माइक खोल दे, माइक खोले। आपने माइक बंद कर दिया, माइक खोले। चले चले चलो माशाल्लाह। चले माशाल्लाह। अच्छा थोड़ी देर आप पढ़ते रहो ताकि ये बोलते हैं। हाँ। माशाल्लाह। पढ़ें पढ़ें। अली दा मलंगा माइक खोले भाई, माइक खोले। अली दा मलंगा वे अली दा मलंगा। आप नहीं पढ़े भाई, आप नहीं पढ़े, आप पढ़ेंगे। आली सकीना पढ़ेंगे। नहीं कौन नहीं पढ़ेगा? अच्छा कौन पढ़ेगा? बाबा पढ़े, बाबा पढ़े। रोजा रखो आ गया रमजान, अच्छे अच्छे काम करो आ गया रमजान। रोजा रखो आ गया रमजान, अच्छे अच्छे काम क्या हुआ? करो। अच्छा चलो बस बस बस, क्या हुआ, क्या हुआ मुझे बताओ। अली
da malanga ve Ali da malanga Ali da malanga ve Ali da malanga paak se wad vich da mola paak se wad vich da mola lal dande lafata hak hai mola Ali mola hak hai mola Ali mola Ali da malanga ve Ali da malanga Ali da malanga ve Ali da malanga. माशाल्लाह माशाल्लाह। किसने सिखाया आपको ये? ये मेरी दादी ने सिखाया। वाह, माशाल्लाह। हाँ जी, वो आली सकीना रो रही थी, सॉरी, उनको छोड़ के आना पड़ा। जिद्दी है ना? माशाल्लाह। अच्छा, तो बाबा ने ये सिखाया कलाम जो अभी आपने पढ़ा है? हाँ, पापा ने सोच के क्यों? दादी ने भी मम्मा सिखाया? पापा ने सिखाया। दोनों ने मिलकर सिखाया है। वेरी मम्मा ने भी नाइस। मेहनत की है साथ। और मुझे ये बताएं कि आप पढ़ाई में कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। अच्छी हूँ माशाल्लाह। अच्छे नंबर्स आते हैं? या ए ग्रेड्स? मुझे 18 आउट ऑफ 77 मिलते हैं। वाह, और उसके बाद अभी आपको वो जो मिला था मेडल, वो कहाँ का मिला था? वो मुझे टाइकोंडो का मिला था और मैं फर्स्ट आई थी। वाह भाई, जबरदस्त। इंटेलिजेंट बच्चा है भाई ये तो, माशाल्लाह। और अगर आप कभी कुछ गलत करती हैं तो मम्मा ज़्यादा डांटती हैं या बाबा? मम्मा ज़्यादा डांटती हैं। मम्मा तो तरबियत कर रही है ना, तो मम्मा तो डांटेंगी, क्योंकि मम्मा सिखाएंगी तो फिर आगे जाके आपके काम भी आएगा। लेकिन है ना? बाद में प्यार भी करती प्यार हैं। भी करती हैं। और बाबा मुझसे तो आराम से ही बात करते हैं। अगर कोई सी भी बुरी बात हो जाए ना तो बाबा मुझसे बस नाराज़ होते हैं, डांटते नहीं हैं ना मुझे कुछ वो बस मुझे समझाते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है, क्यूटी। बस समझाते हैं ना, अच्छी बात है। बाबा जो होते हैं ना वो बेटियों को डांटते हुए अच्छे भी नहीं लगते। क्योंकि मम्मा भी जो डांटती हैं जाहिर है आपकी भलाई के लिए तो बैलेंस डांटती भी हैं, तो करना है ना। लेकिन उसके बाद फिर मम्मा प्यार भी तो करती है ना। जबरदस्त। और आपको खाना बनाने का शौक है? हाँ, खाना तो बहुत सारा, कुछ खाना तो रियल वाला भी बनता है और कुछ वो होता है जब मैं घर आता हूँ तो ये होता है कि बाबा अभी आप सोएंगे नहीं, अभी आप मेरे साथ। अच्छा, फिर स्क्रिप्ट माशाल्लाह ये खुद अपने जो खेल रही होती हैं उसका स्क्रिप्ट भी खुद बनाती हैं। अभी आप आएंगे, पहले दरवाज़ा नॉक करेंगे फिर आएंगे। ऐसे नहीं पहले बाहर जाएं फिर आप ये करें, तो वो चाय भी पीनी पड़ती है इनके हाथ की। अच्छा। इनके हाथ के पिज़्ज़े भी खाने पड़ते हैं हमें। अच्छा, और इनकी मर्जी के अच्छा। मुताबिक ही खाने पड़ते हैं। जबरदस्त, क्या बात है। चाहे तो लंच में मतलब जो भी माइक्रोवेव का होता है वो तो मैं बना देती हूँ, पर बाबा से कहती हूँ बाबा स्कूल बैग जल्दी से लेके आ जाएं। स्कूल बैग। हाँ, और जब मम्मा की तबीयत खराब होती है तो ये मेरी मदद करते हैं। Very और इतनी nice. लेट हो जाती हूँ कि मम्मा उठ के आती हैं और डांटती है हम दोनों को। फिर हम दोनों डांट खाते हैं कि आप दोनों लेट क्यों हो गए। अच्छा, गुड। चलें, जबरदस्त बच्चे मन है। के सच्चे होते हैं। जी, बच्चे मन के सच्चे। खुदा किसी पे अगर मेहरबान होता है तो उसको तोहफे में बेटी अता वो करता है। बेटी तो रहमत है, बेटी तो रहमत है, अल्लाह की रहमत है, बेटी रहमत है। रब अकबर की है मखसूस इनायत बेटी, बेटा माँ बाप को नेमत है तो रहमत बेटी। रात दिन करती है माँ बाप की खिदमत बेटी, दिल वीरान को बना देती है जन्नत बेटी। गुलशने ज़िस्त की हर शाख फली बेटी से, नस्ल पैगंबर इस्लाम चली बेटी से।
رحمت ہے بیٹی تو رحمت ہے ایک مزدور کی عظمت کا خزانہ بیٹی غمزدہ باپ کے ہنسنے کا بہانہ بیٹی باپ کی ٹوٹتی سانسوں کا مسیحا بیٹی باپ کے ہونٹوں کا مخصوص ترانہ بیٹی باپ نے جیسے ہی ایک بیٹی کا چہرہ دیکھا یوں لگا جیسے کسی پیاسے نے دریا دیکھا بیٹی تو رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے بیٹی تو رحمت ہے پھر کبھی موقع ہوا تو پڑھیں گے, وقت کیونکہ کم ہے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں جس کی وجہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام سیدہ بالی سکینہ رکھا اور چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ علی سکینہ رکھا. ہائے شبیر جدا ہو گئے بیٹی سے رضا کیا لکھوں شام غریباں کا عجب منظر وہ پیاری بیٹی کی جس پر جن شہزادی پر ہماری اولادیں قربان ہو جائیں, ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, بی بی سکینہ سلام اللہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے شبیر جدا ہو بیٹی سے رضا کیا لکھوں شام غریباں کا عجب منظر تھا حال پر بیٹی کے پڑتی تھی اداسی نوحہ اور مقتل میں تڑپتا تھا پدر کا لاشا کسی شاعر سے نہ ذاکر نہ ولی سے پوچھو کسی ذاکر سے نہ شاعر نہ ولی سے پوچھو پیار بیٹی کا حسین ابن علی سے پوچھو بیٹی تو رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے بیٹی تو رحمت ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا آنا ہماری ٹرانسمیشن کے لیے. تو کیوٹ سا سیگمنٹ بن گیا, اتنی پیاری ہماری ٹرانسمیشن بن گئی ہے یہ. آپ بھی اتنی پیاری ہیں, مولا آپ کے نصیب اچھے کریں, آپ کو سلامت رکھیں, الہی آمین. اور اسی بات کے ساتھ بس میری دعا ہے آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ جتنی بھی بیٹیاں ہیں اللہ سب کے نصیب اچھے کرے, سب کو خوشیاں دکھائے. اور اس دعا کے عوض میں بھی طالب دعا ہوں کہ میری بیٹیاں سیدہ بالی سکینہ اور سیدہ علی سکینہ کے نصیب اچھے ہوں, الہی آمین, اور دنیا کی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں, الہی آمین. اور اسی پیاری سی دعا کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. we'll take a short break here, please stay with us. ویلکم بیک, ہم آ گئے ہیں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان سب کا. اور اس وقت ہم کچن میں موجود, اور ہمارے ساتھ جو آج ہماری اسپیشل گیسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کچن میں. سیدہ بالی سکینہ فرحان کی بیٹی, اور ماشاءاللہ کیونکہ سیدہ بالی سکینہ کو بھی کھانا بنانے کا بہت شوق ہے جو سننے میں آیا ہے, تو ان کا شوق تھا یہ بھی کہ کچن میں کھڑے ہو کے میں بھی دیکھوں گی کہ یہ کیسے بناتی ہیں. شیف نورین جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت بیوٹیفل. آج میں ان کے لیے بنا رہی ہوں, یہ اسپیشلی آج میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں. آج ہم بنانے جا رہے ہیں اس گارلک بریڈ. ٹھیک ہے, یہ لوگ کچھ وتھ چیز بنتی ہے, کچھ وداؤٹ چیز بنتی ہے, تو میں کچھ وتھ چیز بناؤں گی, کچھ وداؤٹ چیز بناؤں گی. ٹھیک ہے, تو اب شروع کرتے ہیں. مگر کون سی چیز بنائی یہ تو بتائیں. چیز گارلک وتھ چیز وداؤٹ چیز, یہ چیز کون سی ہے؟ چیز شیڈر چیز میں نے لی ہے جو کہ میں نے بٹر میں مکس کرتی ہے. چیز ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں نے بٹر لیا تھا 500 گرام بٹر ہے انسالٹڈ, نمک کے بغیر. اس میں یہ ڈالوں گی ایک انڈے کی زردی. ٹھیک ہے, ایک انڈے کی زردی اس میں آئے گی, اور یہ گارلک چاپ کیا ہوا یہ اس کے اندر جائے گا اراؤنڈ 2 to 3 ٹیبل اسپون. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا نام ہی گارلک بریڈ ہے تو آپ کو پتا ذرا گارلک کی اور ذرا کرسپی سی ہوتی ہے. اچھا, تھوڑا سا یہ پارسلے ہم اس پہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, سارے ڈال دیں مل کے, میں تو کہہ وہ رہی اینڈ میں اسپرنکل کر کیونکہ نتاشا بہت شوق سے کھاتی ہے پارسلے. پارسلے میرے فیوریٹ. اچھا, اس کو ہم اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے. اوکے, ٹھیک ہے.
अच्छे से ताकि ये यकजान हो जाए. यकजान, हाँ, ये क्या है जो आप यकजान। कौन से प्ले का सीरियल का ये डायलॉग बोलती हैं आप हमेशा, यकजान हो जाए सारा. अच्छा, ये मैंने एक लोफ लिया था फ्रेंच ब्रेड का, तो मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया था. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे ये हम लगाएंगे. आपने थोड़ा ऑयल भी लगाया है ना ट्रे पे? हाँ, थोड़ा सा मैंने इसको वो की ग्रीस किया था. ठीक है. ठीक है, ये हमने इसके ऊपर लगाया, यूं भी, आगे भी और पीछे भी. अच्छा. हाँ, ताकि दोनों तरफ से टेस्ट आए ना. ओके ओके ओके. चले जी, ये हमने लगाया, हम इसको ये यहाँ रखेंगे. इसी तरह हम दूसरा ले लेंगे. अच्छा, कुछ जो गार्लिक ब्रेड्स होती हैं वो बिल्कुल बिस्किट की तरह की सख्त हो जाती है, मुझे वो नहीं पसंद. वो हल्का thin सा बनाते हैं तो ना. वही वही वाले बना रही है. हाँ, नहीं प्लीज नहीं, ये इतनी थोड़े से सॉफ्ट नहीं, होंगे. आई मीन बिस्किट की तरह का हल्का सा. ठीक है, 50% टेंडर रहे और हाँ. 50% चले आधी तो बात आपकी normal. मान लेते हैं, आधी इनकी. हाँ, चले ऐसे कर लेते हैं. क्योंकि वो ना थिन काटते होंगे. हाँ. वो ऐसे थिन पैन पिज्जा होते हैं, वो बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं. और एक होते हैं डीप पैन, वो थोड़े से मोटे होते हैं. हाँ. तो वो थिन पैन आपने खाए होंगे. लेकिन जो हमारे घर की शेफ है ना वाली सकीना, जो अपने टॉयज से बनाती है, वो बहुत सख्त होते हैं. अच्छा. उनके होते वाह वाह वाह, वो तो सकीना- खाए है ना? भी- वो तो खाए है ना? भी नहीं जाते होंगे मेरे ख्याल में. She's laughing. सकीना, मुझे भी अपनी रेसिपी दीजिएगा. I'll make your recipe. कैसे बनाती हैं आप? आप कैसे बनाती हो, मुझे चाय बताओ वाली जल्दी भी. से. चाय कैसे बनाती हैं वाली सकीना? चाय तो रेसिपी तो बताएं चाय की. कैसे बनाते हैं? मैं लेती हूँ एक पतीले में वाटर और साथ में पत्ती डाल देती हूँ ठीक नकली है. वाली, और साथ में नकली वाली. फिर उसके बाद नकली वाली, ये जरूरी है. अच्छा, पत्ती डालती हैं. और फिर उसके बाद जस्ट क्या करती हूँ, उसमें दूध पोर करती हूँ, चीनी करती हूँ, फिर Good. आफ्टर फिर पका के. पका के बाबू को देती ओ हूँ. वाह. वाह 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 वाह. और मैं वो मुझे वो पीनी पड़ती है कि सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट चाय होती है मेरी बेटी के हाथ हाँ, की चाय. Obviously. बेशक बेशक. क्या बात है, क्या जबरदस्त रेसिपी थी ये. और ये देखे ना, बच्चे कितने मासूम होते हैं, गैर सियासी होते हैं कि उसने ये क्लियर किया है कि नकली वाली पत्ती डालती हूँ मैं. कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे. मन के सच्चे, सच्चे होते हैं, बिल्कुल. बिल्कुल. अच्छा, आज हम ड्रिंक बहुत डिफरेंट सा बनाएंगे. अरे हाँ. आज हम बनाएंगे रेड ग्रेप स्ट्रॉबेरीज के साथ एक मार्गरीटा बनाएंगे. ओके. रेड ग्रेप जूस होगा, इसमें ऑरेंज जूस होगा, स्ट्रॉबेरीज होंगी, बहुत जरा डिफरेंट सा बनेगा. अच्छा चलें, ये तो हम लगा. अच्छा, आप इनको क्या बेक करेंगे? हाँ, इनको बेक करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट्स के लिए बेक होगा. ठीक ये है. क्रिस्पी एंड फिर आपके सामने हम सर्व कर देंगे. और प्री हीट के लिए भी थोड़ा गाइड कर देंगे. हाँ, बहुत प्री सारे हीट अवन कर सवाल. लीजिएगा इसको 10 to 15 मिनट्स पहले प्री हीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्री हीट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये फिर सॉगी हो जाएगी. ठीक है. मेरे पास एक्चुअली कल सवाल आया हुआ था. हाँ हाँ, कि प्री हीट का वो बताती नहीं है कि कितनी देर के लिए करना है मैं पहले. तो हमेशा ही बताती हूँ 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने प्री कोई- हीट किया. शायद एक रेसिपी पे नहीं किया होगा नताशा. 250 सेंटीग्रेड पे 10 to 15 मिनट्स पहले आप अवन को ऑन कर लें, ऊपर नीचे का ग्रिलर ऑन कर लीजिएगा. ठीक है, और इसको 10 मिनट्स पहले आप लोग प्री हीट कर लें. 300 सेंटीग्रेड पे हम इसको रखेंगे 10 मिनट्स के बाकी लिए. सकीना कह रही है मैं आपने ये break देख लूंगी. लिया, बाकी आप ब्रेक लेंगी. चलें, बिल्कुल, सकीना बाली break सकीना इधर ब्रेक से आके लेंगी. ले लो. चलें जी, बाली सकीना का क्लोज बनाएं. यहाँ से ब्रेक ले लें. सामने वाले कैमरे में देखें, ये वाले कैमरे में. सामने वाले कैमरे में देख के ब्रेक लें जी. मैं ब्रेक लूंगी, आफ्टर ब्रेक मैं आती हूँ. ओके. मैं आती हूँ, हम ग्रेट. सब आते हैं. थैंक यू. वेलकम बैक. हम आ गए हैं वापस और आप देख रहे हैं रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान सबका. और ये जो सेगमेंट है ये हमारा गेस्ट का सेगमेंट होता है. और आज भी हमारे साथ एक बहुत अच्छी गेस्ट हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, पोइट भी हैं, और मेरे ख्याल में अपनी कहानी भी सुनाएंगी. तो आप लोगों की बहुत ढारस बंधाने वालों में से भी हैं. तो प्लीज़ वेलकम आयशा. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. रमज़ान मुबारक हो आप आपको लोगों को. आपको भी बहुत मुबारक हो. आयशा, थैंक्स फॉर कमिंग. आपने टाइम निकाला स्पेशल. मुझे यहाँ के बहुत ही खुशी हुई है. माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आप होस्ट हैं दोनों, और मैं देखती हूँ टीवी पे आप लोगों को, और आज मिलना भी इत्तेफाक हो गया. थैंक यू रियली सो ग्लैड. मच. बहुत शुक्रिया. सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, तो ये कैसे मैनेज करती हैं? देखें, ऐसा था कि बेसिकली मैं फैशन डिज़ाइनर थी, लेकिन एक हादसा पेश आया मुझे 2017 में. बिल्कुल उसके बारे में तो एक पूछेंगे. जी, एक्सीडेंट जी. हुआ था मेरा, जी. जिससे मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और जिस लेवल की है उसमें ऐसा है कि चल नहीं सकती हूँ मैं,
ٹھیک ہے. تو میں ویل چیئر پہ ہوں. جی. تو اس کے بعد میں نے تھوڑی اپنی جرنی اچھی رکھی, لوگوں نے دیکھا کہ میں نے بہت بریوری سے سامنا کیا, جی ہمت سے رہی میں. تو اس سے یہ کہ پھر ڈفرینٹ میرے کچھ آرٹیکلس بھی آئے اخبار وغیرہ میں, کچھ چینلس پہ بھی انویٹیشن آئے. تو ایز اے میں موٹیویشن کچھ سیمینارز میں بھی گئی اور ڈفرینٹ جگہوں پہ موٹیویشن کے لیے. تو اس طرح سے میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی بنی اور موٹیویشنل اسپیکر بھی. اور جہاں تک بات ہے سنگنگ کی, تو ایسا تھا کہ مجھے شوق شروع سے ہی تھا گانا گانے کا. جی جی. لیکن وہ شادی ہو جاتی ہے تو ایک فیملی وومن ہوتی ہیں, ہاں, گھریلو وائف ہیں اور سسٹم ہے سسرال وغیرہ, تو ایسی اجازت دیکھے نا نہیں ملتی ہے آسانی سے کہ آپ ایکٹنگ کر لیں سب گھروں میں. بالکل. تو اب ایکسیڈنٹ کی بات ہے کہ مجھے پریولیج ملی, کیونکہ ایسا تھا کہ میری بہت ہی مختصر سی ایکٹیویٹیز رہ گئی تھی پھر نا. جی بالکل. تو ہسبینڈ نے میرے کہا کہ تم اپنا شوق پورا کر لو. ہاں. تو میں نے سب سے پہلے 2019 میں گانا بنایا تھا لمبی جدائی کور سانگ. اچھا اچھا اچھا. ابھی ریسنٹلی ایک لیجنڈ ہے ہمارے محمد علی شیخی صاحب, جی, ان کے ساتھ میں نے انہی کا ایک ریپیمپ کیا ہے سانگ نظر نظر. اچھا اچھا. تو اس طرح سے ہے. اور پوئٹری بھی میں کرتی ہوں, سانگز لکھتی ہوں, اور کچھ شاعری کا اچھا میرے پاس اسٹاک بھی ہے. اچھا ماشاء اللہ. کچھ لکھا ہوا اپنا سنائیں کچھ. مجھے تھوڑا میں کیا دیکھ سکتی ہوں؟ جی جی بالکل دیکھ سکتی ہیں, بالکل. یہ تو ہر شاعر جو میرے خیال میں لکھتا ہے وہ بعد میں لکھا ہوا ہی دیکھ کے ہی پڑھتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ جو انہوں نے ہمت کی, جو انہوں نے بتایا جو ایکسیڈنٹ ہوا ان کا, اس کے بعد سے اپنے آپ کو ہمت, دیکھیں ول ہوتی ہے انسان کی, اگر انسان کی ول نہ ہو تو انسان جلدی سروائیو نہیں کر پاتا. بالکل ایسا ہی. لیکن ہماری دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اللہ بہت جلد صحت یابی عطا فرمائے انشاءاللہ. یا اگر کوئی نعت اگر آپ ہمیں سنائیں, کوئی ان کا نام یاد ہو تو. ہاں وہ بھی سنیں گے. نعت سنا سکتی ہوں. آئی ایم ریئلی سوری, مجھے اگر پتہ ہوتا کہ میں شاعری پڑھ سکتی ہوں تو میں پہلے سے نکال کے رکھتی ہوں. یہی تو سرپرائز ہوتا ہے, ہم اچانک سے آپ سے سوال کرتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی ایکسیڈنٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ اپنی ول پاور کھو دیتے ہیں. ایسا ہے اصل میں, مجھے ایسا لگتا نہیں تھا. بالکل بستر پہ اپنی ہمت کھو دیتے ہیں, بستر پہ پڑ جاتے ہیں. تو یہ آپ اچھا کرتی ہیں, ہمت کریں گے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ لوگ ہیں, گھر والے ہیں, دوست ہیں, ان لوگوں کی پازیٹیو انرجی کی وجہ سے, اور کچھ میرا یہ ہے شروع سے میں تھوڑی ڈٹرمنٹ رہتی ہوں, اور ہاں گیو اپ نہیں کرنے کی میری عادت تھی پہلے سے. سب کو ایسے ہونا چاہیے, کسی بھی مسئلے میں, کسی بھی پریشانی میں, کسی بھی تکلیف میں. اور میں ہر شو پہ ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس گئے نا, نکلنا تو اس کو آپ جھیلنا تو ہے. اگر آپ رو کے گزاریں گے پریشانی سے تو وہ مشکل ہو جائے گا, آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں. بالکل. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ کسی مسئلے میں پھنس جائیں تو اپنی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے تصور میں فارورڈ کر لیں کہ اینڈ کیا ہوگا اس کا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا, اس اینڈ پہ کھڑے ہو کر ہم پچھلا سوچ رہے ہوتے ہیں, کاش اس وقت ہم یہ کر لیتے. تو اس وقت اسٹل پوزیشن میں کاش کا وقت یہ ہے, تو اپنے آپ کو پھر واپس پیچھے لے کے آئیں اور اس کو بہتر کرنا شروع کر دیں. تو دیکھیں, جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہے, لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ نصیبوں کو بنانے والا ہے. بے شک. ہم یہاں رک جاتے ہیں جی ہمارے نصیب میں تو یہ ہے نہیں, تو نصیب بنانے والی بھی تو ذات وہ ہے. ہاں دیکھیں, میں ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ کسی بھی چیز کو لینے کے لیے کوئی کرتی کیوں نہ ہو جو کہ اویلیبل نہیں ہے اسٹور پہ. میں ایسا کرتی ہوں کہ پاکستان کے سارے اسٹورز پہ معلوم کرتی ہوں گیو اپ نہ کرنے کے لیے, تو ہار نہیں ماننی چاہیے. اپنا میں نہیں چاہتی کہ میں کسی وقت ایسا سوچوں کہ اگر میں کوشش کر لیتی تو ایسا ہو جاتا. میں اپنی تمام کوششیں کر لیتی ہوں تاکہ مجھے پچھتاوا نہ ہو کہ میں نے ایفرٹ نہیں کی. بڑی جیسا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ سے کلام پڑھوا لیں اور آپ اتنی باتیں ابھی اپنا کچھ شعر سنا دیں. جی شعر ہے کہ کتنی عجیب سی بات ہے جی جو آج میرے ساتھ ہے, جو سانس ہے میرے سانس کی, اس کو ضروری تو میں نہیں, میری کمی اسے راس ہے, اسی بات کا اسے ناز ہے, لیکن یہ ہو سکتا تو ہے میں سانس ہوں گی کسی کی تو کوئی سوچتا مجھے بھی ہو, جس کی ضرورت مجھے نہ ہو, جس کی کمی مجھے راس ہو, یہی زندگی کا خلاص ہو. واہ واہ واہ, ویری نائس, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے, کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ اچھا, رمضان میں ایسا ہے کہ میرے 2 بیٹے ماشاء اللہ سے, تو ایک ہے 19 سال کے ہیں, ایک 15 سال کے ہیں, تو بڑے والے تو اب یونیورسٹی میں جانے والے ہیں. تو کافی شکل دیکھ کے لگتا نہیں 19 سال کا بیٹا ہوگا. یہ بس ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی سن کے. آج کل تو لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں. ہاں شکل بچوں والی ہے.
شکریہ, بہت شکریہ. اچھا تو ایسا ہے کہ سحری تک تو جاگتے رہتے ہیں, باقی کھانا پکنے کا جو سلسلہ ہے میرے پاس ہیلپرز ہیں, لیکن بچوں کی ایک بچے رات میں نا ایک بچہ پہلے فرمائش کر دیتا ہے کہ آج یہ پکانا ہے, اور وہ پکانا امی کو ہوتا ہے, امی کے ہاتھ کا ہے. ایک دن ایک بچے کی فرمائش, دوسرے دن دوسرے کی, تو مجھے ٹائم نہیں ملتا کچھ اور کرنے کا. اور بیچ میں کچھ ایسے پروگرامز آ جاتے ہیں رمضان کے, تو اس میں چلے جاتے ہیں, تو پھر اس دن جو ہے نا کوکنگ نہیں ہو پاتی ہے. ویسے بھی آج کل گیس کی بہت مسائل ہیں, تو ٹائم ملتا نہیں ہے. کراچی کے یہاں بھی یہی ہے, یہاں پر بھی ہمارے جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں, آپ کا گیس کا پرابلم ہے, ہمارے گیسٹ ماشاءاللہ اتنے اچھے اچھے آتے ہیں کہ پھر ہمیں ٹائم مینیج کرنا پڑتا ہے کہ ہم کس کس کو کہاں کہاں ٹائم مینیج کریں. آپ جیسے اتنے زبردست گیسٹ آتے ہیں, آپ اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرتی ہیں جی, دوسرے کبھی دوسرے بیٹے کی, ایک بھائی کی خواہش بھی پوری کر دیں, کوئی نعت یا کلام سنا دیں تاکہ ہم بھی محظوظ ہو سکیں. بالکل, کیوں نہیں. شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے, آباد عالم تیرے کرم سے, آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے, باقی ہر ایک شے نقش خیالی, سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, بہت خوبصورت آواز آپ کی. آپ کنٹینیو بھی رکھیں نا, نعت بھی ریکارڈ کرایا کریں. ہاں میں سوچ رہی ہوں, مجھے آفر بھی آئی ہے ایک نا نعت ریکارڈ کرنے کے لیے. بس اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر اسٹوڈیوز جو ہے نا وہ بغیر اس کے ہوتے ہیں, کسی فلور پہ, اور لفٹ وغیرہ نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے بہت سارے پروجیکٹ میرے رہ جاتے ہیں جسٹ بیکاز آف لفٹ کا نہ ہونا. لیکن میں اپنے ایسے کروں گی کہ خود سے کہیں ریکارڈ بھی مجھے گھر پہ ہی کرنا پڑے گا, اور ویڈیو بھی. ابھی میں نے شیخی صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ سیٹ لگا کے اپنے ہی گھر میں ویڈیو بنوائی ہے, جس کہ مجھے کوئی پرابلم نہ ہو. ہمارے جہاں ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے اوڈیس میں, اتفاق ہے کہ وہ گراؤنڈ فلور پہ, کبھی آپ کو ضرورت ہو تو میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں گا. وہ گراؤنڈ فلور پہ ہی ہے. عمر کشید اس وقت نمبر 1 ریکارڈسٹ ہے گراؤنڈ فلور پہ. بس یہ تو آپ کو ایک فیور مل گیا ہے جی جی ان کی طرف سے, ضرور کریں. بالکل. اور رمضان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ روزے کی حالت میں صرف میں سوچ رہی تھی ابھی وہاں پہ بیٹھ کے کہ روزے میں سب کہتے افطار ہو رہی تھی کہ صرف کھانے پینے کا جو ہے وہ روزہ نہیں ہوتا, اس میں جھوٹ نہ بولنا, دل میں بغض نہ رکھنا, کسی کی برائی نہ کرنا, یہ سب بھی روزے کی حالت میں شرائط ہیں جو کہ پوری کرنی پڑتی ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نماز نہیں, اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی, روزہ اور نماز جو ہے نا الگ فرائض ہیں, لیکن روزے کی حالت میں عبادت کرنا بہت افضل ہے. تو اکثر لوگ ہیں نا قرآن مجید کی نہیں پڑھ رہے اور نماز نہیں پڑھ رہے, کوئی اور عبادت نہیں کر رہے, سوچ رہے ہیں روزہ ہے. روزہ بے شک ہے, لیکن اس کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی عبادت اگر آپ اس میں عبادت اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. ایک بابا جی نا روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, جی بڑا خوبصورت واقعہ. بابا جی روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے, تو ایک بندے نے ان کو دیکھا, صبح دیکھا, پھر دوپہر کو بولا بابا جی آپ روزے دار ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی بیٹا میں روزے دار ہوں. جب تو صبح آپ ناشتہ کر رہے تھے, دوپہر کو کھانا کھا رہے تھے. کہتے ہیں ہاں بیٹا میں جھوٹ نہیں بولتا, کسی کا دل نہیں دکھاتا, کسی کا حق تلفی نہیں کرتا, کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا, میں سارے اچھے کام کرتا ہوں, بس یہ کھانا میں اس لیے کھاتا ہوں کیونکہ مجھے ایسی بیماری ہے کہ مجھے معدے کو خالی نہیں رکھنا. تو پھر اس نوجوان سے پوچھتا ہے بیٹا آپ بھی روزے دار ہو؟ تو وہ شرمندگی سے سر جھکا کے کہتا ہے نہیں بابا جی ہم صرف کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. کتنی پیاری بات کہی ہے, اس بزرگ نے اس کو سبق سکھا دیا. وہی نا, یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں کر رہے ہیں, کسی کا دل دکھانا, کسی کی حق تلفی کرنا, کسی کا نقصان کرنا, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہم فاقہ کر رہے ہیں, ہم روزہ تھوڑی رکھ رہے ہیں. بالکل. اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے
ان باتوں کی اتنی اہمیت ہے کہ شروع کے درجات میں جو شرک یا گناہ ہے وہ کسی کا دل دکھانا, کسی کی برائی کرنا, ملاوٹ کرنا, میں حیران ہو جاتی ہوں کہ جس بات کو ہم سوچتے بھی نہیں, کنسیڈر نہیں کرتے, وہ اللہ نے بالکل شروع میں رکھ دیا ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے. نماز روزہ, نماز کا تو خیر سوال ہے, لیکن ان چیزوں کی کہ پڑوسی کو دیکھنا, اخلاق سے پیش آنا, یہ بہت اہمیت ہے ان چیزوں کی ایک معاشرے میں. انہی چیزوں کا بحران ہو جاتا ہے. جو روزہ رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ چڑچڑا ہوا ہوتا ہے, سب سے زیادہ غصے میں وہ ہوتا ہے. بلکہ میں نے ابھی ایک جگہ ایک بات کہی تھی کہ ایک بلکہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک غیر مسلم نے زوجہ سے کہا کہ پریشان نہیں ہو, مہنگائی کی وجہ سے تم پریشان ہو, ابھی مسلمانوں کو مقدس مہینہ آیا ہوا ہے, یہ جب گزر جائے گا تو مہنگائی پھر نیچے آ جائے گی. دنیا کے مذاہب میں تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. باہر کے ملک میں کرسمس کے موقع پر سیل لگ جاتی ہے, سستی ہو جاتی ہے, ہر چیز, مطلب کتنا سوچتے ہیں وہ اپنی عوام کے لیے. دوسرے ممالک بہت افسوس آتا ہے واقعی. بالکل ایسے ابھی ان دنوں فروٹ کا بھی بائیکاٹ چل رہا ہے اور ہم نے بہت زیادہ اس کا ساتھ دیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے. اچھا, جہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں, جہاں پر ہم اپنے ذات کا تزکیہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا, تو وہاں پہ ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں. ہم ایسا نہیں کہ ہم سب کو ایک طرح نہیں تول سکتے, بہت سے ایسے لوگ ہیں اسی وجہ سے تو چل رہے ہیں, ہم زندہ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, میں عائشہ کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ جب عائشہ بالکل ٹھیک تھی اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا عائشہ کی, تب عائشہ اور میں ملے تھے ایک چینل کے مارننگ شو میں. یہ ہیرا کی بڑی اچھی دوست ہیں, ہیرا مانی کی. اچھا, تو وہ اس وقت شو کیا کرتی تھیں, تو یہ بھی آئی ہوئی تھیں اس شو میں, ہم لوگ بھی گئے ہوئے تھے. تو یہ آج مجھے تصویریں ابھی دکھا رہی تھیں بریک میں کہ یہاں پہ دیکھیں میں ٹھیک تھی, تو مجھے یاد آیا, میں نے کہا ہاں بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گی, بالکل انشاءاللہ. اچھا, میں بتاتی ہوں, میں اس بارے میں نا اتنا بہت زیادہ سوچتی نہیں ہوں. میں اچھا کرتی ہیں. اس حالت میں جو کچھ اچھا کر سکتی ہوں نا, جس سے مجھے مینٹل پیس ملے, تو وہ میں کرتی ہوں. تو میں اس سوچ میں وقت نہیں گزارتی کہ میں کب ٹھیک ہوں گی. کوشش بے شک کر رہے ہیں, فزیو تھراپی کر رہے ہیں, جو بھی علاج کر سکتے ہیں. مایوسی نہ کہ اللہ کسی وقت بھی شفا دے دے. بس اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ تھوڑا سا مجھ سے لیتے ہیں, سبق بھی لیتے ہیں, مجھے دیکھ کے کچھ سیکھتے بھی ہیں. اور اس بات کے لیے میں پتہ ہے زیادہ پبلک فورمز پہ آتی ہوں, کیونکہ میں نے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جب میں بہت بیمار تھی, تو میں نے ان کی سٹوریز سنی, اسٹرگل کی, میں نے ہمت پکڑی تھی. اور مجھے بہت سارے لوگ آ کے ملے بھی تھے جو میری ٹائپ کی سچویشن سے گزرے تھے, انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا, تو مجھے فرق پڑا تھا. تو اب میں سوچتی ہوں کہ اگر میں کسی کو دکھاؤں اپنی مثال, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فرق پڑے. آپ موٹیویشنل اسپیکر کے ساتھ موٹیویشنل پرسنالٹی بھی ہو, تو اس وجہ سے میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں میری بات چیت اور لوگ مجھے دیکھیں, میرا پیغام لوگوں تک پہنچے کہ ایسا بھی ہوتا ہے, ہم یہ کر سکتی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے, بہت اچھی بات. تو آپ کو کیا آپ بتا رہی تھی مجھے, آپ فزیو کرا رہی ہیں, تو فزیو تھراپی سے کوئی آپ کو لگ رہا ہے کچھ آہستہ آہستہ فرق پڑ رہا ہے؟ کہ مینٹیننس بہت ضروری ہے مسلس کی, کیونکہ ان میں پاور نہیں ہے, فوڈ ڈراپس وغیرہ ہیں, تو جب تک ہم اس میں ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو وہ کم از کم خراب نہیں ہوں گے, اچھے نہیں بھی ہوئے, لیکن اگر یہ سب میں نہیں کروں گی ایفرٹ تو وہ زیادہ ورسٹ ہو جائے گا. تو بے شک بہت اچھا, مجھے رزلٹ دیکھے بہت جلدی نہیں دکھتا ہے, بہت سلو پروگریس. چلیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹ بھی جلدی دکھے گا اور آپ صحت یاب ہو کے, ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹرانسمیشن میں ہماری امید ہے کہ آپ بالکل ویسے ہی جیسے پہلے آپ کے ساتھ ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. ابھی آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, اس میں ہم آپ کو ساتھ رکھیں گے اور آپ سے کام بھی لیں گے ایک بڑا ضروری, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, یہاں پہ ہم بڑھ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے. تھینک یو. السلام علیکم, ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. اب وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا کہ جس کا انتظار آپ کو رہتا ہے, ہمیں رہتا ہے, وہ ہے کوئز. جس میں کوئز سیگمنٹ ہوتا ہے, 2 ٹیمز ہوتی ہیں, اے اینڈ بی, اور ہمارے حسن ایاز جعفری صاحب جج ہیں اور اس کے فرائض انجام دیتے ہیں ماشاءاللہ, اور روز کی طرح سپریم جج ہمارے حسن ایاز جعفری صاحب ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاءاللہ, آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ. اور ہماری گیسٹ ہماری گیسٹ ہیں عائشہ, ماشاءاللہ آج آئی ہوئی ہیں. تو عائشہ, جج تو ہمارے حسن ایاز جعفری صاحب ہیں, لیکن آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں, تاکہ ججمنٹ کرنے میں ہمیں بھی ہمیں یعنی ہم اپنے کامنٹس دیں گے تو حسن ایاز بھائی صاحب جو ہیں وہ جج ہیں اور اس کے
فیصلہ کریں گے انشاءاللہ کون جیتے ہیں کون نہیں. نتاشا اوور ٹو یو پلیز. جی بالکل شروع کرتے ہیں. جو اے ٹیم ہے ان کا نام ہے جی حسن احمد جی. اور بی ٹیم میں جو ہے ان کا نام ہے اویس غوری. بالکل ٹھیک ہے. اور شروع کرتے ہیں اپنا یہ سیگمنٹ. 5 سوال آپ سے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور 5 سوال آپ سے ہوں گے. اے ٹیم سے سوال میں کروں گی اور بی ٹیم سے فرحان سوال کریں گے, اور دوسرا جو راؤنڈ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. ابھی آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں, جتنے آتے جائیں گے بتاتے جائیے گا. ورنہ اٹس اوکے. پہلا سوال ہے آپ سے, خانہ کعبہ کا نقشہ سب سے پہلے کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. غلط. رمضان کا مہینہ اسلامک کیلنڈر میں کس نمبر پہ آتا ہے؟ 11ویں. جی 10ویں. غلط. کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام. بالکل ٹھیک ہے. قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کو مینشن کیا گیا ہے؟ 6. غلط. کس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی ٹھیک ہے. جو ٹیم بی, اویس غوری صاحب, آپ سے پہلا سوال ہے کہ ام القرا کسے کہا جاتا ہے؟ آپشنز مل سکتے ہیں اس پہ؟ نہیں, آپشن نہیں ہے. قاف, رے اور ہے جس پہ نقطے ہوتے ہیں. ام القرا. ام القرا. چلیں نیکسٹ سوال آپ سے کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. بالکل, حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب. اچھا, تیسرا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ پاس. جی پاس. نیکسٹ سوال ہے, قرآن میں مزمل کس کا لقب ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. جی ہمارے پیارے نبی کا لقب. بالکل صحیح جواب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد تھے. اور ایک اور رشتہ بھی تھا, مجھے اس کا معلوم ہے. چچا زاد بھائی تھے. چچا زاد بھائی. حضرت ابو طالب علیہ السلام. جی نیکسٹ. اچھا جی, اب یہ کمپلیٹ ہو گیا آپ کے 5 کوسچنز. اچھا جی, ہم بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. اگلا راؤنڈ جو ہے وہ بزر راؤنڈ ہے. ایک سوال میں کروں گی, ایک سوال آپ سے فرحان کریں گے. جو پہلے بزر پریس کرے گا جواب دینے کا موقع صرف اس کو دیا جائے گا. بزر پریس کیے بغیر اگر آپ جواب دیں گے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں شروع. اور سوال سننے سے پہلے بھی بزر نہ دبائیے گا ورنہ وہ آپ کو موقع, آپ کا چانس چل جائے گا جواب دینے کا. سوال کمپلیٹ. بالکل, پہلا سوال کر لیں آپ. جی جی, یہ بتائیے کہ نیوز کن الفاظ کا مخفف ہے؟ پہلے آپ نے دبا دیا. نارتھ ایسٹ. نو آپ نے سوال پورا نہیں ہونے دیا. میں اس لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. لیکن کیا کہتی ہیں آپ؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں اوکے, آپ نے بھی بزر پریس کی ہے, انہوں نے کی ہے. جواب لے لیتے ہیں. چلیں لیں, آپ نیکسٹ ٹائم خیال اگر صحیح ہے تو. ہاں, اگر صحیح ہوا تو مان لیں گے, پھر غلط ہوا تو پھر آپ کا نمبر کٹیں گے. جی جی. نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ. بالکل صحیح جواب. اچھا جی, اگلا سوال ہے, اسلامک کیلنڈر کے حساب سے پاکستان کب آزاد ہوا؟ 27 رمضان المبارک. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. دوسرا ہمیں سوال ہماری طرف سے بلکہ تیسرا سوال ہو گیا کہ سندھ کے تیسرے بڑے شہر کا نام بتائیے. آپ جواب دینے سے پہلے بیل, سوال سے پہلے بیل نہ سوال دبائیں. پورا سن لیا کریں پہلے تاکہ دوسرے بندے کی حق تلفی نہ ہو. ٹھیک ہے, چلیں ایک چانس آپ کو دیا تھا, آپ کو بھی دے رہے ہیں. اگر سوال صحیح ہوا تو ٹھیک ہے, ورنہ نیگیٹو مارکنگ ہوگی. سکھر ہے. بالکل صحیح جواب. قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخ پیدائش اور سن بتائیے. 25 دسمبر 1867. 1867. غلط ہے, اگلا سوال کریں. اچھا یہ بتائیے کہ مزار قائد کس, ہاں دبا سوال کیا ہے؟ کیا سوال پورا سن لیں. مزار قائد کس نے ڈیزائن کیا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, ٹائم آؤٹ ہو گیا. اگلا سوال ہے جی, سندھ میوزیم حیدرآباد
کب بنا؟ 1991. غلط. جی اگلا سوال. کراچی کا مشہور مکہ چوک کس مشہور شخصیت کے نام سے منسلک ہے؟ لیاقت علی خان. بالکل صحیح جواب. اچھا جی اگلا سوال ہے پشاور شہر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اوکے پاس. نیکسٹ کوشچن ہے پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے؟ شوگر کین جوس. بالکل صحیح جواب. اگلا سوال ہے جی پاک بھارت 1965 کی جنگ کا ہیرو کون تھا؟ راشد مناس شہید. غلط. چلیں جی راؤنڈ کمپلیٹ. جی حسن بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ حسن بھائی کی طرف جانے سے پہلے میں عائشہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا لگا آپ کو کیلکولیشن کر رہے ہیں دونوں ٹیمز میں سے بہتر کس نے کھیلا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے بی نے بہتر لگا ہے کھیلا کہ بی بہتر ہے آپ. اوکے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں ابھی. کوسچن ٹف تھے لیکن اب آپ کے آنسرز اتنے آسان لیکن اب نہیں تھے. جج صاحب کی طرف چلتے ہیں حسن بھائی کی طرف. حسن بھائی بتائیے گا ویسے آج کے کوسچنز میں نے بھی نوٹ کیا تھوڑے مشکل تھے لیکن اچھا دونوں نے اپنی طور پہ کوشش کی اچھے طور پہ. جہاں لوز ہوئے وہ دونوں ہی لوز ہوئے, جہاں پرفیکٹ ہوئے وہ دونوں پرفیکٹ ہوئے. بالکل جی بس یہی ہے جیسا کہ ابھی پچھلے بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ایک راؤنڈ میں کوئی ایک ٹیم جو ہے نا بہت ون سائڈڈ جاری ہوتی ہے, اگلے راؤنڈ میں وہ تھوڑا سا لوز ہو جاتے ہیں. یعنی اوور آل ایوریج مقابلہ. ہاں ایوریج مقابلہ تھا, وہ انشاءاللہ رزلٹ اناؤنس کریں گے تو اس پہ. جی آپ رزلٹ بس آپ رزلٹ اناؤنس کر دیں. دیکھیں میرے حساب سے تو ایک آپشن اگر آپ دینا چاہیں تو ایک کوشچن ان سے اور کر لیں گے آپ. کیوں ٹائی ہو گیا پھر سے؟ ٹائی ہے آج. کیونکہ اچھا کوسچن آپ اچھا جواب کوشچن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے اوپر ہے. نہیں اگر دیکھیں اگر کوسچن کے جوابات دونوں کے ایکول ہیں تو پھر کیونکہ یہ میں نے کہا نا ایوریج تھا یہ. اگر آپ دونوں میزبان حضرات اگر آپ ان کو کوئی ایک ایسا اور آپشن سوال دینا کر چاہیں. لیتے ہیں. ہاں ایک اور سوال. ہاں یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. میں پوچھوں؟ آپ پوچھ لیں. کمرے بنی ہاشم کن کو کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے اب آپ چلیں نیکسٹ ہو جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کے ٹکڑے کیے تو کتنے ٹکڑے ہوئے تھے؟ 2. جی اے صحیح ہے. اور بی آپ نے جواب دیا صحیح. اوکے تو ٹھیک ہے تو پھر نمایاں ہے کہ اے ٹیم ہمارے حسن بھائی ماشاءاللہ ایک سوال سے ایک نمبر سے آپ جیت گئے ماشاءاللہ. لیکن میری امید ہے کہ اس کو اور بھرپور ہونا چاہیے تھا, لیکن مقابلہ ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا, چاہے ہم ہوں یا آپ ہوں. ہم سب سیکھنے کے مراحل میں ہی ہیں, لیکن آپ یہاں تک آئے یہ بھی آپ کی ایک کامیابی ہے. پیزا میکس کی جانب سے آپ دونوں حضرات ہی کو گفٹ واؤچر دیا جائے گا اور ہماری طرف سے بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ ساتھ میں آپ دونوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تھینک یو عائشہ, بہت شکریہ آپ آئیں اور آپ نے بہت پیاری پیاری باتیں شیئر کی ہم سے. ڈیفینیٹلی جو دیکھنے والے ہیں ان کو اچھا لگا ہوگا اور آپ سے کچھ موٹیویشن بھی حاصل کی ہوگی. اور تھینک یو سو مچ حسن بھائی, بہت شکریہ. یہاں پہ ہم نے جانا ہے جی ایک بریک پہ, کیونکہ ایک اور سیگمنٹ ابھی ہمارا انتظار کر رہا ہے, تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان سب کا سب ٹی وی کی خصوصی افطاری نشریات. وقت ہوا ہے علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرنے کا, اور جو ہمارا روز کا موضوع ہوتا ہے اسی حوالے سے علماء کرام سے ہم سوالات بھی پوچھتے ہیں اور جوابات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ان کے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توبہ استغفار. بالکل. اور میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں. مولانا سید مارج رضوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. جزاک اللہ. بس کچھ دن رہ گئے قبلہ رمضان میں, پھر مس کریں گے اس مہینے کو. بالکل. مولانا زاہد اسلم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ جزاک اللہ, خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے اتنے دن ہمیں دیے, بس کچھ دن اور رہ گئے. بالکل. اور کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے توبہ استغفار, تو مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہی ہوگا کہ ایک تو یہ بتا دیں کہ استغفار ہے کیا, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کر دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ العظیم.
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 28ویں پارے کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، توبہ نصوحہ، ایسی توبہ کہ جس کو کرنے کے بعد تم دوبارہ ان گناہوں کی طرف لوٹ کر دیکھنا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ نصوحہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کہ جو بندے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں پھر وہ عرش کا رب ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، وہ لوگ جو بے حیائی فحاشی کر بیٹھیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، تو وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں۔ اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اس آیت کریمہ کے اندر توبہ کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ جو سحر کے وقت میں رات کی تاریکی میں، ظلمت میں، جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب تک آپ ان میں جلوہ گر ہوں گے ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ اور پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں یہ ارشاد فرمایا کہ توبہ کرو تو کس انداز میں کرو، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب جب وہ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفروا اللہ، اب اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ بھی ان کے لیے سفارش کر دیں، شفاعت کر دیں، تو لواجد اللہ تواب الرحیمہ، البتہ ضرور بھی ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے اور رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ یہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشادات فرمائے کہ توبہ کرنی ہے اور توبہ کرنا فرض ہے، یہ بھی یاد رکھیں، توبہ کرنا فرض ہے۔ قرآن کی سورۃ النور ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی طرف سب کے سب توبہ کرو، ایھا المفلحون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، فلاح ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اب سوال یہ کیا گیا کہ استغفار اور توبہ کیا ہے؟ تفسیر روح المعانی جلد 28 صفحہ 158 پہ لکھا گیا کہ توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹ جانا، لوٹ جانا۔ اصطلاح شرع میں توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہونے کو توبہ کہتے ہیں، اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی وہ 6 شرطیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو فرمایا کہ اگر ان 6 شرطوں کے بغیر کوئی بندہ توبہ کرے گا تو توبہ اس کے قابل قبول نہیں ہے۔ ان 6 میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ سر کو جھکائے، خالق کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ نمبر 2 فرمایا کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں جو فرائض اور واجبات ترک کیے تھے، چھوڑے تھے، ان کو قضا کرنے کا ارادہ اور نیت کرے۔ اور نمبر 3 اس نے اپنی پہلے کی زندگی میں لوگوں سے ظلماً جو مال غصب کیا تھا، چھینا تھا، نہ حق مال کھایا تھا، وہ مال واپس لوٹائے۔ اور نمبر 4 یہ فرمایا کہ اس کے قول و فعل سے اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ جا کر اس سے معافی مانگے۔ نمبر 5 پانچویں شرط جو مولا علی نے رکھی، آپ نے فرمایا کہ 5ویں شرط یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے گناہوں سے ندامت اور شرمندگی اور اس سے نفرت کر کے نیکیوں کی طرف آ گیا ہے تو نیکیوں سے پیار کرنا بھی شرط ہے۔ اور آپ نے جو 6ٹھی شرط بیان فرمائی، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اس طریقے سے توبہ کرے کہ میں خالق کی بارگاہ میں اب تہیہ اور وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی گناہوں کی طرف لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ابن آدم خطاؤن خیر الخطائین توابون، ترمذی شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 658 حدیث نمبر 2499 ہے، اور ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1420 اور حدیث نمبر 4251 ہے، اور مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ 162، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ 198، مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 272 کی حدیث پاک فرمایا کہ ابن آدم کی جتنی اولاد ہے وہ خطا کر سکتی ہے، گناہ گار ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ بندہ ہے جو خطا کرنے کے فوری بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے۔ اچھا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو خالق کائنات عرش کا رب پھر اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ شرطیں موجود ہوں
اور بندہ ان شرطوں کی موجودگی میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا لے. اب یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور کہ یہ جہنم اتنی بڑی ہے، اس کو کس طرح بجھایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا اس جہنم کو بجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب ابن آدم اپنے گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ کے سر کو جھکائے اور اپنی آنکھوں سے آنسوں کو بہا دے، فرمایا اس کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جائے گا. جزاک اللہ. بہت اچھی بات آپ نے رہنمائی فرمائی. اور مولانا ہماری جی صاحب توبہ استغفار کا موضوع چل رہا ہے تو یہیں سے بات کو کنٹینیو بھی کرتے ہیں. اور میرا ایک سوال بھی اس میں ایڈ کر لیجئے کہ جس طرح سے مولانا صاحب نے ابھی فرمایا کہ کوئی انسان اگر گناہ کر لیتا ہے تو پھر وہ پہلے توبہ کرے اور آگے اس گناہ کو دوبارہ جاری رکھنے اس کو ترک کرنے کی کہ وہ دوبارہ گناہ نہ کرے، اس کا ارادہ کر لے. اب ایک شخص اگر اس کو آخری اپنے لمحات میں، جب اس کی زندگی کے آخری لمحات ہوں، اس سے پہلے اس نے گناہ کیے ہوں اور مرتے مرتے اس نے توبہ کر لی، اب اس کو موقع تو ہے نہیں آگے کہ وہ گناہ دوبارہ کرے یا نہ کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کے سوال کا جواب دیتا چلوں تاکہ مربوط ہو جائے گفتگو. ایک شخص جو آخری لمحات میں ہے اور اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے، تو روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر صدق دل کے ساتھ کوئی توبہ کرے، مثال کے طور پہ ایک شخص آیا اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے چاہنے والوں کی ایک جماعت ایسی ہے ان ہمکو فی المعاصی، وہ گناہوں میں جٹے رہتے ہیں. انہماک یعنی کسی کام میں جٹ جانا، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کوئی کام کرنا. تو ان ہمکو فی المعاصی، وہ گناہوں میں جٹے رہتے ہیں، آخرت والے دن ان کا کیا حال ہوگا؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ لوگ توبہ کر لیں گے اور خدا ان کی توبہ کو قبول کر لے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. جتنے بھی پورے دنیا میں جہاں پہ بھی اہل بیت سے پیار کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، اگر اہل بیت کو دل میں رکھتے ہوئے اس بنا پر کہ واقعاً مجھے اپنے گناہوں سے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ منہ سے کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اپنے منہ سے بندہ ایک دفعہ کہہ دے، صحیح ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے دل سے اقرار کرنا کہ ہاں یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ مجھ سے معصیت الہی ہوئی ہے، یہ اللہ نے میرے اوپر ایک چیز قرار دی تھی، میں اس سے پیچھے ہٹا، میں نے یہ کام نہیں کیا، یا میں نے ایک ایسا کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے پروردگار مجھ سے ناراض ہو گیا. مثال کے طور پہ تقویٰ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تقوی کے بارے میں تو امام نے بڑی اچھی حدیث، ہم تقوی کا معنی کچھ بھی کرتے رہیں، ادھر 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 ادھر، ایک حدیث میں تقوی کا اتنا جامع معنی کر دیا امام نے. اور مطلب عربی کے لحاظ سے اگر میں کہوں تو مفتی صاحب اس عبارت کا لطف لیجئے گا اور معنی دیکھیے گا اس کا کتنا اچھا ہے. ناظرین کے حوالے کر رہا ہوں کہ پوچھا کہ من تقویٰ کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ یفقدک اللہ حیث امرک و اللہ یراک اللہ حیث نہاک، خدا تمہیں اس جگہ پر حاضر نہ، تمہیں اس جگہ پر سے غائب نہ پائے جہاں پر اس نے رہنے کا حکم دیا ہے، اور خدا تمہیں اس جگہ پر حاضر نہ پائے جہاں پر اس نے رہنے سے منع کیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے تقویٰ. اچھا، اب آپ کی بات اگر کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اس میں یہی بات ایڈ بھی کر لیجیے گا جو کہا جاتا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کرو سوائے اللہ کے، کیونکہ آپ اس کو گواہ بنا لیتے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کا تذکر حرام ہے، یہاں تک کفر ہے، کفر. بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کا اگر آپ بتا دیں فرانزہ میں نے یہ کیا، کفر کیا، یہ میں نے حرام کام انجام دیا. اعتراف کرنا ہے تو صرف اللہ کی بات. بالکل، جو بھی انسان گناہ کرے، ہمارے ہاں اکثر جو علماء ہیں ان کو جب لوگ جا کے بتاتے ہیں کہ بھائی مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی زیادہ سے زیادہ توبہ کر، میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا. اس کو کفارہ بتاتے کہتے ہیں میں ممکن نہیں ہے میرے لیے، یا جو بھی بات ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ بھی کیا ہے نا جس پر حد بنتی ہے، آپ اس کا تذکر نہیں کریں، خدا سے توبہ کریں، خدا معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ جو میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا آج استغفار کے حوالے سے، کہ یہ تو وہ چیزیں جو اللہ کے درمیان اور بندے اور معبود کے درمیان کے معاملات ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ ہمیں اپنے گناہوں کا ذکر صرف اللہ کے سامنے، اعتراف کریں اللہ کے سامنے، یہ نہیں بندوں کے سامنے. نہ میں آپ کا گناہ بخش سکتا ہوں، نہ سامنے والا کوئی آپ کا گناہ بخش سکتا ہے. ہم صرف سن لیں گے، اور اگر
بہت ہی کوئی انسان جو ہے وہ ادھر ادھر کرنے والا ہوا تو وہ لوگوں میں بتائے گا ماشاءاللہ انہوں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. تو اپنے گناہوں کو زیادہ سے زیادہ چھپایا جائے، اللہ کے سامنے آشکار کی. جب خدا تمہارے گناہوں کو چھپا رہے ہے تو تم کیوں لوگوں کو بتا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ ہماری اس دنیاوی زندگی میں جو ہے وہ 3 قسم کی جو چیزیں ہیں وہ سب مبتلا بے ہیں اس میں، یعنی سب کے لیے وہ چیزیں موجود ہیں اور لوگ اس سے پریشان ہیں. پہلی چیز ہے غم، ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے تنگی، حالات کی تنگی ہو، مال کی تنگی ہو، کوئی بھی ہو تنگی. اور تیسری چیز ہے رزق. آج ان 3 چیزوں میں پورا معاشرہ آپ کا گھرا ہے یا نہیں گھرا ہوا؟ بالکل. غم بھی ہے، تنگی بھی ہے، رزق کے مسائل بھی ہیں، تینوں مسئلے. ان تینوں مسائل کو رسول نے ایک حدیث سے حل کر دیا اور حل بتایا. فرمایا کہ من اکثر الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. رسول فرما رہے ہیں جو استغفار میں کثرت پیدا کرے گا، کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا، 3 فائدے حاصل ہوں گے. اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، 3 فائدے حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ، ہر غم سے پروردگار اسے خوشی کی طرف بھیج دے گا، یعنی ہر غم دور کرے گا. دوسرا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دے گا، ہر تنگی سے. تیسرا راستہ، ایسی جگہ سے اسے رزق دے گا جس جگہ کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں. اچھا، اب ان 3 چیزوں میں اگر آپ اس کو کھول بھی دیں مثلا، تو یہ اتنا وسیع موضوع ہے اور اتنا وسیع پینل پہ رسول نے آ کر بات کی ہے یہاں پر کہ انہوں نے کہا کہ پہلا، کوئی بھی غم ہو، غم دنیاوی ہو یا غم اخروی ہو، دونوں غم ہو سکتے ہیں نا، نجات استغفار کے ذریعے. تنگی ہو، کسی قسم کی بھی تنگی ہو، کتنا وسیع دائرہ ہے، کسی قسم کی بھی تنگی ہو، آپ استغفار کریں، دائرہ وسیع ہے، پروردگار آپ کو وہاں سے نکال دے. چوتھی چیز کیا ہے؟ رزق. رزق کا مطلب صرف یہی غذا ہے، کھانا پینا سونا اٹھنا، یہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں؟ نہیں. ایک طالب علم کے لیے رزق اس کا علم ہے. ایک عامل کے لیے جو عمل کرتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے، اس کے لیے روحانیت اس کا رزق ہے. یعنی جس قسم کا بھی رزق تم چاہتے ہو پروردگار وہ تمہیں عطا کرے گا، اور ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. افطاری کا ٹائم قریب ہے اور کچن میں جانا ہے ہمیں. جی ابھی ٹاپک ہم لے کے چل رہے ہیں، ابھی کچن میں جانا ہے اور افطاری کا ٹائم قریب ہے. آپ دونوں کی اجازت سے ہم کچن کی طرف جائیں گے اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں. بسم اللہ. اور صاحب آتے ہیں بس آپ کے لیے افطاری لے اللہ. جی شیف جی، ہماری ڈرنک رہ گئی تھی اور ہاں یہ ریڈی ہو گیا، گارلک بریڈ ریڈی بیک ہو کے. اچھا، میں نے اس میں اسٹرابیریز لی ہیں 250 گرام اور 1 گلاس پانی اور برف میں نے 1 کپ لیا ہے، میں نے اس میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس میں ڈالوں گی ریڈ گریپ جوس، کسی بھی برانڈ کا آپ لوگ لے سکتے ہیں. یہ اس کے اندر جائے گا 1 کپ اورنج جوس، یہ میں نے فریش اورنج جوس لیا ہے، یہ اس کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے، یہ لیمو کا رس ہے، 1 لیمن کا رس ہے، یہ اس کے اندر جائے گا. اچھا، شوگر ہے اس میں 3 to 4 ٹیبل اسپون اس میں جائے گی. وہ تو لازمی کتنی جائے گی. کتنی 3 to 4 ٹیبل اسپون. اوکے ٹھیک ہے، اور یہ بلیک سالٹ یہ اس میں جائے گا ½ ٹی اسپون. آپ شروع یہاں سے کیا کریں کہ ہم پہلے دیں گے شوگر، اس میں جوس ڈالیں گے، سفید چینی. جو شوگر ہر چیز میں ہے. چلے اب ہم بلینڈ کرتے ہیں. جی تب تک یہ لے جاتے ہیں. نیکسٹ لائن ہے کہ کتنا اچھا کلر ہے. کلر کتنا خوبصورت ہے. کشن گوئی میں نے پہلے ہی فرحان نے آپ کی ساری لائنز چوری کر لی ہیں. ایگزیکٹلی، جو آپ نے بولنی ہوتی ہیں وہ پہلے بول دیتے ہیں. چلے جی اب ہم اس کو کرتے ہیں سرو. میں اس کو یہ لے کے چلوں وہاں پہ. جی جی آپ لے کے اچھا، اس کے ساتھ بس یہی ہے ٹوٹل. جی یہی ہے گارلک بریڈ. یہ اور نہیں چاہیے آپ کو پارسلے؟ اوپر ڈال دیا میں نے، آپ کی پلیٹ میں الگ سے یہ میں الگ سے بھی کھا لوں. اسی پہ اکتفا کرنا پڑے گا. لیکن یہ ہاں ہے تو صرف گارلک بریڈ، لیکن یہ بہت ٹیسٹی ہے. اس کے بعد آپ کو جب شیک پئیں گے تو اس کے بعد آپ کو کھانے کی طلب نہیں ہوگی. لائیے. تھینک یو سو مچ شیف. ویلکم. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو، جزاک اللہ. ہماری روز کی افطاری تیار کرتی ہیں تھینک یو ہماری شیف نورین. ماشاء اللہ. آپ نورین ابھی مولانا صاحب دیکھ رہے تھے کہ صرف یہ گارلک بریڈ ہے
تو میں نے ان کو آپ کی طرف سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ صرف گارلک بریڈ اور یہ جوس پی لیں گے تو اس سے آپ کو کھانے کی نیڈ فی الحال نہیں ہوگی. سمجھے یہ ایپیٹائزر ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں ہم آپ کو اس کے بعد افطاری اور بھی ہوگی آن اسکرین فی الحال یہ ہے, اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. ٹائم تھوڑا کم ہی رہ گیا ہے علامہ صاحب, افطاری کا ٹائم بالکل قریب ہے, تو کچھ ہی لمحات باقی ہیں تو اس میں آپ دعا کروا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار ملک خدا داد پاکستان کو ہر شر سے محفوظ فرما. اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اسی دعا کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, کیونکہ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ لوگ بھی جائیے افطار کیجئے, ہم بھی افطار کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک. ہم آگے ہیں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان سب کا سب ٹی وی پہ, اور افطار ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے پورے ہی پاکستان میں. اور یہاں پہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ ٹرانسمیشن کا اختتام ہے آلموسٹ, تو دونوں سے میں ریکویسٹ کروں گی, مفتی صاحب آپ سے بھی اور علامہ صاحب آپ سے بھی, کہ آج کے ٹاپک کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی میسج دینا چاہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میسج یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی معصوم تو ہے نہیں, گناہ سب کے حصے میں ہے. تو انسان کو یہ نہ سوچے کبھی کسی بھی منزل پر کہ میں نے مثال کے طور پہ 70 مرتبہ استغفار پڑھا, جیسے کہ حدیث ہے کہ جو بعد عصر استغفار پڑھتا ہے 70 مرتبہ, پروردگار اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب میں حساب لگا کے بیٹھوں کہ میری عمر یہ ہے اور میں نے بعد عصر 70 مرتبہ استغفار پڑھا تو میرے سارے گناہ معاف ہو گئے, اب میرے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے تو میں کیوں استغفار پڑھوں؟ ایسا نہیں ہے. انسان معصوم نہیں ہے, اس سے خطائیں ہوتی ہیں, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں. انسان کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. اور کیا ہی اچھا ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ اگر وہ ترکیب میں آپ کو بتاؤں کہ جس سے ملائکہ بھی اس کے حق میں استغفار کرتے ہوں, زمین اور آسمان کے ملائکہ بھی اس کے لیے استغفار کریں, صرف وہ نہ کہے کہ پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے, بلکہ ملائکہ بھی کہیں کہ پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دے. وہ ایک طریقہ جو کثرت کے ساتھ روایات میں آیا وہ یہ کہ تم زیارت امام حسین ابا عبداللہ کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام کربلا جاؤ, صرف تم استغفار نہیں کرو گے اپنے لیے, زمین و آسمان کے ملائکہ تمہارے لیے استغفار کریں. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب. میں یہی کہوں گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہم سے کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں خالق کی بارگاہ میں لوٹنا چاہیے. کیونکہ ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا, اس حدیث کو باقاعدہ ہماری سیاستہ کی کتاب میں نقل کیا گیا ہے. بخاری شریف جلد 3 صفحہ 1280 اور حدیث نمبر 3283 ہے, اور اسی حدیث کو مسلم شریف جلد 4 کے اندر بھی لکھا گیا, صفحہ نمبر 2119, حدیث نمبر ہے 2766. اور ابن ماجہ بھی بڑی عظیم کتاب ہے سیاستہ کی, اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 815, حدیث نمبر 2622 پہ لکھا گیا کہ وہ جو 99 آدمیوں کو قتل کر کے کھڑا ہوا تھا, وہ ایک بندے کے پاس گیا, اس کے دل میں اللہ نے خوف ڈالا. اس نے راہب سے جا کر پوچھا کہ یار میں نے 99 آدمیوں کو مارا, کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا لا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا توبہ تو قبول ہونی نہیں ہے, میں سنچری تو مکمل کروں. اس نے اس کو بھی مار دیا. اچھا پھر وہ کسی اور کے پاس گیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہوگی, برابر میں بستی والے ہیں, اللہ والے ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں کوئی نہ کوئی علاج بتا دیں گے. وہ بندہ راستے میں جا رہا تھا کہ اس کو موت آ گئی. اب دونوں فرشتے آ گئے, جہنم والے اور جنت والے. دونوں نے کہا, جنت والے کہتے ہیں کہ ہم لے کر جائیں گے کیونکہ یہ اللہ والوں کے پاس جا رہا تھا توبہ کے لیے, اور جہنم والے کہتے ہیں 100 آدمیوں کو مار کے کھڑا ہوا ہے, ہم لے کر جائیں گے. اب ان کے درمیان میں جو جھگڑا ہوا تو رب نے فیصلہ کیا, رب نے فرمایا کہ زمین کو ناپا جائے, پمیش کی جائے,
اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو جنت والے لے جائیں گے، اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو اس کو جہنم والے لے جائیں گے۔ اب اللہ کا حکم ہوا، اللہ والوں کی جو بستی تھی اس زمین کو حکم ہوا کہ تو قریب آ جا، اور جو اس کی اپنی بستی تھی اس کو حکم ہوا کہ تو دور ہو جا۔ اب وہ دور ہو گئے، جب ناپا گیا، پمیش کی گئی، تو وہ جو ہے اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک ہے پروردگار عالم کی جو رحمت ہے وہ ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں اکثر جو مغالطہ، یہ مایوسی پیدا ہی اس لیے ہوتی ہے، ہم اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتے ہیں، خدا کی رحمت کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ کی رحمت بہت بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور ہمیں بالکل ہر قدم پہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو انسان ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کب کب غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، شاید ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اسی بات کے ساتھ ٹرانسمیشن کا اختتام ہے۔ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے خوبصورت کلام سے ٹرانسمیشن کا اختتام کیجیے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں۔ بے شک میرے اللہ ہمارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں، مگر ہمارے گناہوں سے بڑی تیری رحمت ہے، تیری رحمت ہمارے گناہوں پہ غالب آ جاتی ہے۔ بہت خطا ہم سے ہوئی، بہت گناہ ہم سے ہوئے، یا بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جو پریشانی آتی ہیں بے شک ہمارے گناہوں کے سبب آتی ہیں، تو کبھی کسی پر پریشانی نہیں ڈالتا۔ ملک پاکستان کی مولا حفاظت فرما، وطن کی بھڑکتے شرارے بجھا دے، اسے اخوت کا گلشن بنا دے، میں امن و امان کی ردا مانگتا ہوں، میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے